اب پچھلے 2-3 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل لاہور اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں سے بڑے بڑے شہروں میں، ایون لاہور میں یہ تیسرا چوتھا واقعہ ہے کہ جس میں خواتین کو سسرال والوں نے شدید تشدد کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب اس کا ایک پہلو تو معاشرتی پہلو ہے، دوسرا اس کا قانونی پہلو ہے کہ کیا ان خواتین کو علم نہیں تھا، کیا ان کے گھر والوں کو علم نہیں تھا کہ انہوں نے اس جرم کے اگینسٹ یا اس تشدد کے اگینسٹ کہیں پہ ایف آئی آر درج کروانی ہے، کسی فورم پہ جانا ہے۔ یہاں پہ بہت سے ادارے ہیں جو کہ ڈومیسٹک وائلنس کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں، بہت سی این جی اوز ہیں اور ہماری پولیس ہے۔ اور 2016 میں پولیس خواتین کی پروٹیکشن کے لیے ویمن پروٹیکشن ایکٹ 2016 بنایا گیا، جس کے تحت ایک ہیلپ لائن بنائی گئی ہے۔ خواتین پہ تشدد کے اگینسٹ جتنی رپورٹیں ہوتی ہیں وہ اس کے لیے ایک الگ سے تھانہ ہے، اور اس قانون کے تحت ان کو ریلیف فراہم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی سب چیزوں کے باوجود ہماری خواتین کو انصاف فراہم کیوں نہیں ہوتا، اور کیوں ان کو موت ہی ان کا مقدر بنتی ہے۔ اٹ از انفارچونیٹ کہ اس کیس میں یہ جو ابھی ہمارے سامنے ہے انیکا کا، اس کے والد نے بتایا کہ انیکا ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی اور 2020 میں اس کی شادی ہوئی جنید کے ساتھ، جو کہ وقتاً فوقتاً اس کو تشدد کا نشانہ بناتے رہتے تھے۔ اب اس میں ایک اور معاشرے کا جو اہم پہلو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جرائم پیشہ لوگ جب آپ کا ان کے ساتھ کوئی رشتہ جڑ جاتا ہے تو وہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر طرح سے، کیونکہ وہ تشدد کے عادی ہوتے ہیں، وہ کسی قانون کو نہیں مانتے، اور جب قانون خود ان کے ساتھ مل جائے، جب قانون خود مجرم کے ساتھ مل جائے تو پھر مجرم کو شہ مل جاتی ہے بہت زیادہ، اور اس کے لیے جرم کرنا اور اس کو بار بار کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ انیکا کا قتل جو ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ اسی سال مئی، یعنی کہ 5 مئی 2024 کو اس کی والدہ جنید کی اور اس کی بہنیں اور جنید خود انیکا کے گھر جاتے ہیں، اس کی والدہ پہ تشدد کرتے ہیں اور اس کی بہن پہ تشدد کرتے ہیں، اور اس تشدد کی وجہ سے انیکا کی والدہ 3 دن کے بعد وفات پا جاتی ہیں۔ اس پہ بھی اس کے والد صاحب جو ہیں شیخ شوکت صاحب جو ہیں وہ ملت پارک تھانے میں جاتے ہیں اور اپنی بیوی کی جو ڈیتھ ہے اور ان کا جو حملہ ہے اس کو رپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہاں کی پولیس ان کی بات نہیں سنتی۔ ان کی صرف کمپیوٹرائزڈ رپورٹ درج کی جاتی ہے، باقاعدہ ایف آئی آر درج نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، یہاں سے آغاز ہوتا ہے اس جرم کا، یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اس کے بعد 9 ستمبر کو جب ان کے مابین تعلقات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں انیکا اور اس کے گھر والوں کے درمیان، تو وہ اس کو تیسری منزل پہ ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں۔ اس کو کھانا پینا نہیں دیا جاتا، اس پہ ڈیلی بیسس پہ تشدد کیا جاتا ہے، اور محلے دار بتاتے ہیں کہ اس کی چیخوں کی آواز اکثر آیا کرتی تھی، جس سے والدین بھی آگاہ تھے۔ اس کے والد شیخ شوکت صاحب 9 ستمبر 2024 کو ایف آئی آر درج کروانے کے لیے جاتے ہیں تھانہ مغل پورہ میں۔ وہاں پہ ان کی کمپیوٹرائزڈ رپورٹ تو درج کر لی جاتی ہے لیکن ان کی ایف آئی آر درج نہیں کی جاتی۔ وہاں سے وہ پولیس کو ساتھ لے کے اپنی بیٹی کو بازیاب کرانے کے لیے جب گھر جاتے ہیں تو پولیس ان سے یہ کہتی ہے کہ آپ یہاں باہر کھڑے ہوں، ہم اندر جاتے ہیں۔ تو جب وہ تھوڑی دیر کے بعد پولیس والے واپس باہر آتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ لڑکی گھر پہ نہیں ہے، لڑکی چونکہ گجرانوالہ گئی ہوئی ہے تو اس لیے وہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، تو شیخ شوکت صاحب پھر گھر چلے جاتے ہیں واپس۔ پھر وہ 10 تاریخ کو دوبارہ لیڈیز پولیس اسی تھانے میں جاتے ہیں اور لیڈیز پولیس کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں، اور لیڈیز پولیس کو ساتھ لے کے وہ پھر دوبارہ سے بیٹی کے گھر جاتے ہیں بیٹی کو بازیاب کروانے کے لیے۔ تو 9 ستمبر کا ان کا تھانہ مغل پورہ میں جانا، 10 ستمبر کا ان کا تھانہ مغل پورہ میں جانا اور اپنی بیٹی کی بازیابی کے لیے کوشش کرنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے مکمل کوشش کی کہ ان کی بیٹی زندہ رہے اور انہوں نے آواز اٹھائی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری پولیس جو کہ باؤنڈ ہے کہ کسی بھی رپورٹ کو وہ کسی بھی جرم ہو جانے کے 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ ایف آئی آر درج کرے گی، لیکن کسی نے ایف آئی آر درج نہ کی، بلکہ پولیس نے ملی بھگت کے ساتھ
جنید کے ساتھ مل کے اس کا بھائی نبیل، جو کہ اپنے باپ کے ساتھ شو روم پہ ہوتا ہے اور اس دن اسلام آباد میں تھا، 12 ستمبر کو FIR درج کی گئی، اور وہ بھی انیکا کی مدعیت میں، اور وقوعہ اس طرح بنایا گیا کہ نبیل گھر آیا تھا اور اس نے اپنی بہن پہ تشدد کیا، جو کہ 8 ماہ کی حاملہ تھی، اور اس کا حمل ضائع ہو گیا، اور اس پہ 338C کی FIR درج کر لی گئی، جس کی وجہ سے شیخ شوکت صاحب کو عدالتوں کے دھکے کھانے پڑے۔